پولس رسول کا خط رومیوں کے نام یہ اس شخص کی طرف سے لکھی گئی لمبی ترین اور اہم ترین تحریروں میں سے ایک ہے جسے پہلے ترسس کے ساؤل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ ایک یہودی عالم تھا جس کا تعلق ایک مشہور فریسی جماعت سے تھا اور وہ موسیٰ کی تورات اور اسرائیل کی روایات کا پرجوش عقیدت مند تھا۔ وہ یسوع کو اور اس کے پیروکاروں کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا تھا، لیکن پھر اس کی جی اٹھے یسوع کے ساتھ ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی جس نے اسے غیر یہودی دنیا کے لوگوں کے لیے، جنہیں بائبل میں غیر اقوام کہا گیا ہے، ایک رسول یعنی ایک خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا، اور اس طرح اسے اس کے رومی نام پولس سے جانا جانے لگا، اور وہ قدیم رومی سلطنت میں ہر جگہ جا کر لوگوں کو جی اٹھے یسوع بادشاہ کے متعلق بتاتا اور اس کے پیروکاروں کی نئی جماعتیں قائم کرتا جن کو کلیسیا کا نام دیا جاتا تھا۔ اور پولس رسول گاہے بگاہے یسوع کی ان نئی جماعتوں کو خطوط لکھتا تاکہ انہیں ایمان میں ترقی کرنے اور سوالات کے جوابات پانے میں مدد مل سکے، اور رومیوں کی کتاب انہی میں سے ایک ہے۔ یہ اس کی خدمتی زندگی کے دوران بہت بعد میں لکھی گئی تھی۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ روم کے اندر کلیسیا کافی عرصے سے موجود تھی، اور یہ بھی کہ یہ یسوع کے یہودی اور غیر یہودی پیروکاروں پر مشتمل تھی، لیکن ایک موقع پر رومی شہنشاہ کلودیوس نے تمام یہودیوں کو روم سے نکال دیا تھا، اور پھر تقریباً 5 سال بعد ان تمام یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت مل گئی جن میں یسوع کے یہودی پیروکار بھی شامل تھے، اور جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے ایک کلیسیا قائم کی جو رسوم و رواج میں بہت زیادہ غیر یہودی بن گئی تھی، اور اس چیز نے بہت زیادہ تناؤ پیدا کر دیا۔ پس پولس رسول کے زمانے سے کلیسیا تقسیم ہو گئی۔ یسوع کی پیروی کرنے کے حوالے سے لوگ عدم اتفاق کا شکار تھے۔ وہ اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ آیا یہودی مسیحیوں کو سبت کو منانا، حلال کھانا اور ختنہ کروانا چاہیے یا نہیں، اور اس لیے پولس رسول نے کچھ باتوں کی وضاحت کرنے کے لیے یہ خط لکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ منقسم کلیسیا ایک عملی مقصد کے لیے متحد ہو جائے۔ وہ امید کر رہا تھا کہ رومی کلیسیا ایک ایسا مقام بن جائے جس سے اس کا مشن مغرب میں مزید آگے بڑھ سکے۔ بس یہ وہ حالات تھے جنہوں نے پولس رسول کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ انجیل مقدس کی مکمل وضاحت کو قلم بند کرے، یعنی یسوع کی زندگی، موت اور جی اٹھنے کے متعلق وہ خوشخبری جس کا وہ اعلان کر رہا تھا۔ اب خط کو 4 بنیادی تحریکوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، لیکن یہ انجیل مقدس کے ایک ہی طویل تحقیقی تسلسل کے طور پر مربوط ہے۔ پولس رسول کا کہنا ہے کہ انجیل مقدس سب سے پہلے خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر یہ ایک نئی انسانیت کو تخلیق کرتی ہے جو اسرائیل کے ساتھ خدا کے وعدے کو پورا کرتی ہے، اور اس طرح انجیل مقدس ہی کلیسیا کو متحد کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم باب نمبر 1 سے باب نمبر 4 تک کے نظریات کو دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پولس اپنا تعارف ایک ایسے رسول کے طور پر کرواتا ہے جو یسوع کی انجیل کو پھیلانے اور یہ بتانے کے لیے مقرر ہوا ہے کہ یسوع کس طرح سے اسرائیل کا وہ مسیحا ہے جو خدا کے بیٹے اور قوموں کے بادشاہ کے طور پر مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور اب یسوع تمام انسانوں کو اپنی پیار بھری حکمرانی کے ماتحت آنے کے لیے بلاتا ہے۔ اور پولس رسول کا کہنا ہے کہ یسوع بادشاہ کی خوشخبری سب سے پہلے ان لوگوں کو نجات دینے کے لیے خدا کی قدرت ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یا پھر یہ خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب پولس رسول کے لیے راست بازی پرانے عہد نامے کا ایک بھرپور لفظ ہے۔ یہ خدا کے کردار کو بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے کہ کیا درست اور کیا بھلا ہے، لیکن یہ بھی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے وفادار اور عادل ہے۔ اور پولس رسول بیان کر رہا ہے کہ یسوع کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے یہ دونوں چیزیں کیسے کی ہیں۔ کیسے بھلا؟ ٹھیک ہے، پہلے وہ پیدائش کے باب 3 سے باب 11 کے طویل بیان پر جاتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح غیر اقوام پر مشتمل دنیا یعنی تمام قومیں گناہ اور خود غرضی کے چکر میں پھنسی ہوئی ہیں۔ پولس رسول کا کہنا ہے کہ انسان کا دل اور دماغ شکستہ ہیں۔ ہم نے بت پرستی کے لیے خدا سے منہ موڑ لیا، جس کا مطلب تخلیق شدہ چیزوں میں حتمی اہمیت تلاش کرنا ہے، اور پھر حتمی طور پر ان چیزوں کے تابع ہونا ہے جو کہ خدا نہیں ہے۔
اس کا نتیجہ ہماری انسانیت اور برے رویے کی تبدیلی ہے، اور جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ انسانیت ہے، جو کہ عادل اور راست باز خدا کے سامنے الزام کے مطابق مجرم ٹھہرتی ہے، جس سے اسرائیل کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ پھر اچھی بات ہے کہ خدا نے ہمارے لوگوں کو قوموں میں سے چن لیا تھا، اس نے ہمیں مصر کی غلامی سے نجات بخشی، اس نے ہمیں توریت کی شریعت دی، یعنی سبت کو ماننا اور حلال کھانا اور ختنہ کروانا، اور یہ ساری چیزیں مل کر ہم پر ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کے لوگوں کے طور پر ہم نے پاک زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے۔ وہ توریت اور پرانے عہد نامے کے تمام حصوں کو یاد کرتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی باقی تمام انسانوں کی مانند ہی گناہگار اور بت پرست اور اخلاقی طور پر شکستہ تھے۔ پولس رسول کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل زیادہ مجرم ہیں کیونکہ ان کے پاس توریت ہے، انہیں بہتر پتہ ہونا چاہیے، اور اس طرح پولس رسول نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ تمام انسان، غیر قومیں اور بنی اسرائیل سبھی خدا کی نظر میں نا امیدی کی حد تک پھنسے ہوئے اور مجرم ہیں۔ لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے۔ خدا کا جواب یسوع مسیح کی خوشخبری ہے۔ انسانوں کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے یسوع اسرائیل کے مسیحا کے طور پر آیا تاکہ تمام انسانوں کے گناہوں کی قربانی کی خاطر جان دے۔ یسوع نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے دنیا میں ہماری پیدا کردہ تکالیف، گناہ اور موت کے منصفانہ نتائج اپنے اوپر لے لیے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ ان تمام چیزوں پر غالب آیا، اور وہ اپنی جی اٹھنے والی نئی زندگی دوسروں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ یسوع وہ بنا جو ہم ہیں تاکہ ہم وہ بن سکیں جو وہ ہے، اور پولس رسول کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے خدا ان لوگوں کو راست باز ٹھہراتا ہے جو یسوع پر بھروسہ کرتے یا ایمان رکھتے ہیں۔ اب پولس رسول کی نظر میں راست بازی پرانے عہد نامے کی ایک بھرپور اصطلاح ہے، اور اس کا تعلق خدا کی راست بازی کے ساتھ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے راست باز قرار دینا۔ یسوع نے ہماری خاطر جو کچھ کیا، اس کی بدولت ہمیں خدا کے سامنے ایک نئی حیثیت بخشی جاتی ہے۔ ہمیں مجرم ٹھہرانے کی بجائے خدا اعلان کرتا ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ صحیح تعلق رکھتا ہے اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ نجات کا نتیجہ ایک نیا خاندان ہے۔ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے اسے خدا کے لوگوں میں ایک مقام بخشا جاتا ہے۔ نجات کے نتیجے میں ایک نیا مستقبل بھی ہے جو خدا کے فضل سے زندگی کی تبدیلی کا سفر شروع کرتا ہے، اور اس طرح نجات کی یہ تمام چیزیں ان کے لیے خدا کا انعام ہے جو ایمان کے وسیلے سے مسیح میں ہیں۔ اور اس طرح پولس رسول کو 4 باب میں بڑے معنی تلاش کرنے میں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ سب اس کے واسطے ہے جو خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہے۔ وہ پیچھے پیدائش 15 باب میں ابراہیم کی کہانی پر جاتا ہے۔ اسرائیل کو توریت کا کوئی بھی قانون ملنے سے قبل ابراہیم کو خدا کے حضور راست باز ٹھہرایا گیا۔ کیسے؟ ٹھیک ہے، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم ایک بہت بڑے کثیر النسل خاندان کا باپ بنے گا جو خدا کی برکت حاصل کرے گا، لیکن وہ اور اس کی بیوی سچ مچ بوڑھے تھے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھے۔ لیکن ابراہیم خدا کے وعدے پر بنیادی ایمان میں کمزور نہیں پڑا، اور اس طرح خدا نے اس کو راست باز ٹھہرایا۔ اور اس لیے پولس رسول کہتا ہے، اب ابراہیم خدا کے عہد کے نئے خاندان کا باپ ٹھہرا، اور یہ خاندان ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ یہودیوں اور غیر یہودیوں پر مشتمل ہے جو اس پر بالکل ایک جیسا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں جس نے ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدے کو پورا کیا، یعنی یسوع مسیح۔ چنانچہ آئیے ہم یہاں رک کر ابواب 1 تا 4 میں پولس رسول کے اہم خیالات کا خلاصہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے خط کو سمجھنے کی بنیاد ہیں۔ تمام انسان گناہ میں پھنسے ہیں اور ان کو بچانے کی ضرورت ہے، تاہم ان کو توریت کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کے ذریعے سے بچایا نہیں جا سکتا، بلکہ خدا کے راست کردار نے اسے یسوع کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے دنیا کو بچانے کی ترغیب دی، تاکہ وہ ابراہیم کے ایمان پر مبنی اس کثیر النسل خاندان کو اپنے نئے عہد کے لوگوں کے طور پر تخلیق کر سکے۔ اور اس طرح پولس رسول دکھانے جا رہا ہے کہ یہ نیا خاندان کس طرح اس بہت ہی بڑی چیز کا حصہ ہے جو انہیں ایک ساتھ زندگی کے ایک نئے انداز کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن یہ سب رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 1 تا 4 ابواب کے بنیادی خیالات میں جڑنے جا رہے ہیں۔